صبر کا میٹھا پھل۔ فکر نہ کریں، صبر کریں، اللہ آپ کو وہ مقام دے گا جو ابھی تک ناممکن ہے۔ زندگی اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، ابھی بھی وقت ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ ماں باپ۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں۔ دعا سلسلہ۔ دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج آپ جانتے ہی نہیں۔ دعا مقدر نہیں مانگتی، تسلسل مانگتی ہے۔ قبولیت کی بہترین نشانی۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ کن۔ میری ہر بے بسی کا عالم تمہارے صرف ایک کن کا منتظر ہے یا اللہ۔ پریشان کیوں ہو؟ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہارے من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ تھکاوٹ اور توبہ۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پہ چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پہ تھام لیتا ہے۔ دعائیں اور نصیب۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں کسی کمی کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے، تمہیں من پسند سے ملوا دیتا ہے۔ دعاؤں کی طاقت۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ دعا۔ اے میرے پروردگار، تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما اور ہمیں دلی سکون اور اپنی محبت کا غلام بنا دے۔ اے میرے مالک، ہماری نادانیوں، گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما دے، بے شک تو بڑا رحمان ہے۔ دعاؤں پر یقین۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے، تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیز تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم یقین سے پا لو گے۔ سورہ مریم۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میرے پروردگار سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ اللہ کی محبت۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی ہے۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹکرایا جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دعا کا اختیار۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔